جی السلام علیکم ناظرین، خبر سے آگے اور نیا دور میں آپ کو خوش آمدید۔ میرے ساتھ موجود ہیں اویس توحید صاحب۔ کسی تعارف کی ضرورت نہیں، ہمارے بڑے قابل احترام سینئر جرنلسٹ، تبصرہ نگار اور کئی چینلز کے جسے کہتے ہیں خالق وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور ان کو دعوت دینے کا مقصد جو ہے وہ یہ تھا کہ ابھی اویس صاحب گئے ہوئے تھے ایران، آیت اللہ خامنہئی کے جو آخری رسومات تھی ان کو اٹینڈ کرنے کے لیے، اور وہاں پہ انہوں نے بہت کچھ دیکھا، بہت کچھ سنا اور آبزرو کیا، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں اور ناظرین کو بھی بتلائیں کہ انہوں نے وہاں پہ کیا دیکھا۔ اویس بھائی، میں اسی آپ کی وزٹ کے حوالے سے اور ایران کے ساتھ جو جنگ ہے اس کے حوالے سے بات کروں گا، لیکن سب سے پہلے اپنے تاثرات دیجئے کہ آپ کا عمومی تاثر کیا تھا ایران میں وقت گزارنے کے بعد۔ رضا، بہت بہت شکریہ۔ بہت عرصے بعد آپ کے ساتھ ہم ساتھ ہیں آپ کے جو پوڈ کاسٹ ہے۔ رضا، میں تو بڑا حیران ہوا جب میں امام خمینی ایئرپورٹ پہ ہمارا جہاز لینڈ کیا۔ وہ مہان ایئر لائنس کا جہاز تھا، بہت ہی اسموتھ اس کی ساری ہمارا سفر گزرا اسلام آباد سے تہران کا۔ جب میں وہاں پہ اترا اور اس کے بعد 1 گھنٹے کا لگ بھگ سفر تھا، ہمارے جو ہوٹل تھا جو بالکل شہر کے مرکز میں تھا، مجھے تو یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ یہ جنگ کے بعد میں ایک ایسے شہر میں جا رہا ہوں جہاں پہ میں نے اور آپ نے ریڈیو پہ، ویب سائٹس پہ اور ٹی وی چینلز پہ صرف یہ سنا ہے کہ بمباری ہوئی ہے۔ ٹریفک بہت ہی آرگنائز، ٹریفک پولیس وہاں پہ موجود تھی، میٹروپولیٹن جو ان کی لوکل گورنمنٹ کی وہ پورا موجود تھا۔ ایئرپورٹ سے اترا، کوئی گہما گہمی نہیں تھی، کوئی افراتفری نہیں تھی۔ لیکن چونکہ 2 تاریخ تھی جولائی کی، یعنی کہ رسومات شروع ہو رہی تھیں آیت اللہ خامنہئی شہید کی جو جنازے کی تقریبات تھیں، تو بس پورا شہر جو ہے، ایک تو مجھے لگا کہ اگر آپ آس پاس دیکھیں، جب میں اپنی ٹیکسی میں یا جو گاڑی تھی اس میں جا رہا تھا، تو جو فاؤنڈنگ فادر اسلامک ریولوشن کے امام خمینی، ان کا بھی وہیں پہ شرائن ہے ان کا راستے میں ہی، اور پورے راستے کے اندر مجھے جو ہے وہ صرف قدآور پوسٹرز اور بینرز نظر آئے آیت اللہ خامنہئی شہید کے، اور وہ مجھے غم میں لگا پورا شہر، جو اس کا ماحول تھا، یا آپ ہماری کیفیت اس طرح کی تھی کہ جو جس طرح اٹینڈ کرنا چاہ رہے تھے۔ اور جب اس کے بعد تقریبات شروع ہوئی ہیں اگلے روز ہی، اچھا جس ہوٹل میں تھے اس میں سارے ہی فورن جرنلسٹ آئے ہوئے تھے، جتنے بھی آپ نام لے لیں، بڑے بڑے لیز ڈوسیٹ وغیرہ یا CNN کے اور جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں، تو اس کے سامنے ہی انہوں نے جگہ جگہ پہ سٹالز لگائے ہوئے تھے، اور وہاں پہ نوا خوانی ہو رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ملی نغمے تھے۔ تو میں نے اپنے جو ٹرانسلیٹر تھا پرشین، تو میری اور آپ کی بھی کچھ مناسب شدت ہو جاتی ہے، ہمیں ظاہر بات ہے شاعری کا تھوڑا ذوق، تھوڑا لٹریچر کا، تو جو وہ بتا رہے تھے کہ یہ سارے ملی نغمے یہ 4 مہینے کے دوران کمپوز ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے آرٹسٹوں نے کمپوز کیے ہیں، بڑے بڑے سنگرز ان کے جو مائے ناز ہیں انہوں نے یہ گائے ہیں، اور اس کی جو 4 مہینے کے اندر، وہ کہتے ہیں اتنے 10-15 سال کے اندر اتنا میوزک کمپوز نہیں ہوا، اتنے ملی نغمے یا ترانے نہیں ہوئے۔ تو ایک پورا ماحول بنایا ہوا تھا، ریاست نے بھی، ریاست کی مشینری نے بھی، اور ساتھ میں لوگوں کی پارٹیسپیشن تھی۔ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ اس پوری غم کی تقریبات کے اندر ایک جو شاید مناسب لفظ ہو یا نہ ہو، لیکن اس میں ایک فیسٹیوٹی بھی تھی، جس کے اندر فیشنیبل لڑکے لڑکیاں موٹر سائیکل پہ آ رہے تھے، اسکوٹیز پہ آ رہے تھے، چکن بین اسٹال سے پی رہے تھے، نوحے سن رہے تھے، اور زیادہ تر کالے لباس میں، سیاہ لباس میں تھے۔ اور جب اگلے روز ان کی تقریبات، جنازے کی تقریبات شروع ہوئی ہیں، تو ان کا جنازہ جو ہے وہ جو گرینڈ مصلی امام خمینی جو کمپاؤنڈ ہے، جہاں پہ امام خمینی جمعے کی خطبے دیتے تھے، خود پھر آیت اللہ خامنہئی شہید جو ہے وہاں پہ خطبے دیتے تھے، وہاں پہ ان کا جسد خاکی رکھا ہوا تھا، پھر ان کی اہلیہ کا، ان کے ساتھ ان کی بیٹی کا، داماد کا، اور سب سے آگے جو 14 مہینے کی ان کی گرینڈ ڈاٹر تھی، اس کا جو ہے وہ جسد خاکی رکھا تھا۔ پہلے روز انہوں نے دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے آرگنائز کیا ہوا تھا کہ پہلے روز انہوں نے شہداء جو 2 جنگیں ہیں اس کے شہداء کو اجازت دی تھی، تو شہداء کے لواحقین کو اجازت دی تھی، تو وہ آئے ہوئے تھے۔ اگلے روز انہوں نے سیاسی اور عسکری قیادت جو تھی، یعنی کہ ریولوشنری گارڈز اور
مسعود پزشکان اور عباس عراقچی، آپ نام لیتے رہے، وہ سارے قالباف، یہ سارے لوگ وہاں پہ موجود تھے اور انہوں نے ٹریبیوٹ پیش کیے. اور اس کے ساتھ ہی بھی فورن ڈیلیگیٹس 80-90 ملکوں کے جو ہے وہ وہاں پہ انہوں نے جمع کیے ہوئے تھے، آئے ہوئے تھے وفود. اس میں سب سے بڑی بات سعودی عرب کا وفد تھا وہاں پہ، کویت کا وفد تھا وہاں پہ، قطر کا وفد تھا ہائی لیول، لیکن یو اے کا میں نے نہیں سنا. تو اس ہاں کے جی ظاہر بات ہے آپ کو بھی پتا ہے، ہمارے ناظرین کو بھی پتا ہے، یو اے کا میں نے وقت کا نہیں سنا. اور ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب، شہباز شریف صاحب، اور ایک جس جہاز میں تھا ہمارے ساتھ ہی سینٹ کے چیئرمین تھے یوسف رضا گیلانی صاحب، اور پھر خیبر پختونخوا کے فیصل کنڈی صاحب، اس کے بعد پھر بلاول صاحب بھی شامل ہو گئے. تو ایک سیاسی عسکری قیادت کا پورا ایک ہائی لیول وفد تھا جو پاکستان کا، جس نے شرکت کی. اور جب اس کے بعد پھر انہوں نے اگلے روز انہوں نے پبلک کے لیے دیدار کے لیے اوپن کر دیا. تو میں نے اتنا بڑا، میں آپ دیکھیے کہ آپ کو پتا ہے میں نے افغانستان میں تقریباً 2 سال گزارے ہیں، پری پوسٹ 9/11. جی میں جی جی سری لنکا کے اندر انسرجنسی کور کی ہے، اور جگہوں پہ اسرائیل کے اندر مقبوضہ فلسطینی علاقوں کے اندر میں سیکنڈ انتفاضہ میں تھا بی بی سی کی طرف سے. لیکن میں نے اتنا بڑا ہجوم اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. لاکھوں لوگ آ رہے تھے، تاتا بندھا ہوا تھا. یعنی کہ مجھے اپنے ہوٹل سے گرینڈ مصلی امام خمینی جو 7-8 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا، تو کچھ وقت ہم نے گاڑی میں گزارا. پھر وہاں پہ ظاہر بات ہے اتنا لوگ تھے. پھر اس کے بعد موٹر سائیکلوں پہ گئے. پھر اس کے بعد جب احاطے کے اندر داخل ہوئے تو وہاں سے 45 منٹ ہمیں لگے ہوں گے، جہاں پہ جسد خاکی رکھے ہوئے تھے. ایک مجمع تھا اور سیاہ لباس میں ملبوس سوگواران اور سرخ رنگ کے پرچم، اور سرخ رنگ کے پرچم انتقام، علامتی انتقام سمجھ لیں، اور گریفٹی تھی. اور اس کے اندر یہ تھا کہ انتقام، وہ جو شہدا ہیں ان کا انتقام اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ. اس وقت ایم او یو سائن ہوا تھا، لیکن ماحول اس طرح کا تھا کہ امریکہ کے ساتھ ازلی دشمنی ہے. دیواروں پہ جو تھے نعرے لکھے ہوئے تھے، وہی جو ہم اور آپ بچپن سے سن رہے ہیں کہ اسرائیل مرد آباد، امریکہ مرد آباد. اور وہ جی نعرے ہم نے خود ان سوگواران سے بھی سنے. ٹرمپ کے لیے پلے کارڈ تھے، نتنیاہو کے لیے پلے کارڈ تھے. اچھا، حزب اللہ کے رضا، جو بہت سارے لوگوں نے شاید نوٹ نہ کیا ہو، پیلے رنگ کے ان کے زرد رنگ کے جھنڈے ہوتے ہیں حزب اللہ کے، وہ بڑی تعداد میں بھی تھے. اور تو وہ اپنی سولیڈیرٹی دکھا رہے تھے کہ ہم یعنی کہ حزب اللہ سے علیحدہ نہیں ہو سکتے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی ایک، اور پیچھے غزہ کے لیے جو ہے وہ چندے اکٹھے ہو رہے تھے. بڑی تعداد میں خواتین اور لڑکیاں تھیں. اور رضا، اس کے بعد جب وہ لے کر آئے ہیں خیابان آزادی پہ، اور وہاں پہ 2 اسکوائر ہیں، ایک انقلاب اسکوائر، ایک فریڈم اسکوائر، اور 4-5 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا بیچ میں. کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، اور اتنی گرمی تھی، اتنی گرمی کی شدت تھی. اس کے باوجود سبیلیں تھیں، لاکھوں کی تعداد میں منرل واٹر ڈسٹریبیوٹ ہو رہے تھے، شکنجبین، تربوز کے، وہ ایک ماحول تھا پورا. اور انقلاب اسکوائر پہ مجھے بتایا کہ ہمارے جب آنے سے پہلے ہی، تقریبات کے شروع ہونے سے پہلے ہی 2-3 روز میں انہوں نے بند مٹھی ایک بہت بڑا اسٹرکچر ٹاور اکٹھا کیا ہوا تھا انقلاب اسکوائر پہ، فریڈم اسکوائر پہ. تو میں نے ان سے پوچھا، کسی سے، معمر جو تھے ساتھی جنہوں نے ریولوشن کے قریبی تھے وہ، تو میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا ایک جلسے کے اندر آیت اللہ خامنہئی کے اس میں کسی نے وکٹری کا نشان بنایا نوجوانوں نے. تو انہوں نے کہا وکٹری کا نشان مغرب کی نشانی ہے، آپ بند مٹھی جو ہے اس کا مطلب ہے آپ متحد ہیں. تو وہ پورا انہوں نے ایک، آپ کہہ لیں کہ اسٹیج بھی کیا تھا، آرکسٹریٹ بھی کیا تھا، لیکن لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ تھے وہ خود بخود اس کے اندر شامل ہو رہے تھے. اور دوسرا جو سب سے بڑا تاثر تھا رضا، وہ تو ویسٹ کے جو پروپیگنڈا ہے، یا ویسٹ کا جو ہم سارا پڑھتے ہیں، ہم خود لبرل پروگریسو لوگ ہیں رضا، اپنے ملک کے اندر بھی آواز اٹھاتے ہیں، بات کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ وہاں پہ لڑکیوں کو میں نے دیکھا کہ جو مرضیاں پہنے ہوئی تھیں. کچھ بہت سارے لڑکیاں سر نہیں ڈھکے ہوئی تھیں، فیشن کیا ہوا تھا، ٹی شرٹ جینس میں ملبوس ینگ جو ٹین ایجر جیسے گروپس ہمارے لاہور، کراچی یا اسلام آباد میں آپ کو نظر آئیں گے، اربن سینٹر میں ویسے تھے. ان کے پھر جو بعد میں تقریبات کے بعد میں گیا ہوں رضا، تو ترجیش علاقہ ہے ان کا، نارتھ کے اندر کافی فیشنیبل علاقہ ہے. وہاں پہ
इमामजादे सालेह की श्राइन भी है वहाँ पे ना, जिस पे हाजिरी देने के लिए जाते हैं, मैं भी गया वहाँ पे। तो वो यंग लड़के लड़कियां ग्रुप में थे, कोई सिगरेट पी रहे थे, कोई वेप कर रहे थे, और उसके बाद फिर उनमें से ही अपना उन्होंने स्कार पहना और अंदर जो है वो श्राइन पे जाके हाजिरी दी, दुआ की। तो एक जो कल्चर के अंदर रिलीजन का मैंने आमेजिश भी देखी जो माशरे के अंदर। फिर जब मैं आखिरी दिन आने से पहले जब तकरीबात खत्म हो गई, तो मैं आखिरी दिन तेहरान के अंदर जो 2 रोज थे उसमें कैफेज वगैरह में गया, देखा। तो वहां पर मुझे रजा जो लड़के लड़कियां थे एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए आराम से बैठे हुए थे, कोई बड़े ब्रांडेड कपड़े वगैरह पहने हुए। तो ये एक जो मुझे लगा कि और फिर उसके बाद अगर आपको सवाल है तो मैं फिर मजीद बताता हूँ कि ये हुआ कैसे, ये नरमी अभी की है या इससे पहले की है? नहीं, ये नरमी बिल्कुल मैं इसी पर आने वाला था और मेरे ख्याल से इसके ऊपर हम आते हैं, लेकिन बड़ा आपने तो जिसे कहते हैं अदबी अंदाज में ये अपना सफर जो है उसको बयान किया नाज़रीन के लिए। मैं ज्यादा ये जानना चाहता हूँ कि आपने ये नारों का जिक्र किया, लोगों का मूड क्या था, क्योंकि उस वक्त MOU साइन हो चुका था, सीज फायर तो हो चुका था। अब ये कहा जाता है कि वहां पर जो है स्पीकर के भी खिलाफ नारे लगे हैं, उन ये जो है गैदरिंग्स, जी गालिबाफ, और जो फॉरेन मिनिस्टर अरागची उनके ऊपर भी तनकीद हुई है, और इन गैदरिंग्स में भी ये नारे लग रहे थे। क्या ये दुरुस्त है? देखिए, मैं बहुत अमूमी तौर पे तो ये तासुर बिल्कुल नहीं था, नारे कहीं लगे हैं और जो हमें भी बाज़गश्त हुई हमने नहीं सुना। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आप देखें कि 2-3 शख्सियात हैं ईरानी जिनके खिलाफ एक नुक्ताचीनी हुई। एक तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो साबिक सदर हैं अहमद-ए-निजाद साहब, उनके बारे में एक स्कैंडलस रिपोर्ट शाये की थी, जिसका कोई ज़ाहिर बात है कि ऑथेंटिसिटी में और आप तो नहीं दे सकते, ना कोई ग्राउंड पे ऐसा नज़र आया कि जी वो तैयार किए जा रहे थे अमेरिका और इजराइल की जानिब से कि अगर रजीम चेंज होती है तो क़यादत, मुतबादल क़यादत अहमद-ए-निजाद के हवाले कर दी जाएगी। वो अहमद-ए-निजाद साहब के बारे में हमने सुना कि लोगों ने किया, लेकिन उन्होंने आखिरी रसूमात में हिस्सा लिया। दूसरा जवाद ज़रीफ साहब थे, अगर आपको याद हो, जवाद ज़रीफ साहब ने एक फार्मूला तय किया था दौरान जंग, जो 39-40 दिन की जंग थी, जब बमबारी जारी थी, उस वक्त पाकिस्तान ने मसालत नहीं की थी, उस वक्त तक कोशिशें जारी थी। तो फॉरेन अफेयर्स मैगजीन के अंदर उन्होंने एक फार्मूला दिया था कि ईरान और अमेरिका के दरमियान कैसे मसालत हो सकती है, और किस तरह एक फॉरवर्ड लुकिंग एक फार्मूला जिस पे बहुत नाराज़गी का इजहार किया था। तो उनके खिलाफ जो है काफ़ी नुक्ताचीनी थी। लेकिन सरेआम नारे लगाना मैं नहीं, मुझे ना सुनाई दिया ना दिखाई दिया। हाँ, ये ज़रूर है इस वक्त जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो ये बाज़गश्त ज़रूर है कि जो उनका स्टेट जो मीडिया है IRIB, उसके अंदर गालिबाफ साहब की स्पीच को जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनको हज़फ किया गया, सेंसर किया गया। उसके बाद अब्बास अरागची साहब के जो इंटरव्यू था उसमें से कुछ जो उनके इक़्तिबासात थे उनको हज़फ किया गया, और साथ में मसूद पेज़ेशकान जो सदर हैं, तो उनकी जो हेड है IRIB के, उनका भी कोई बयान आया है, मैं अल जज़ीरा में देख रहा था कि क्यों उन्होंने ऐसा किया कि नज़रियात से वो कंपैटिबल था नहीं था। लेकिन ओवरऑल पूरे माहौल के अंदर जो 2 पैगाम थे पूरी रियासत के, पूरी रियासती मशीनरी के और सोगवारान के, एक था यूनिटी का कि मुत्तहिद हैं, और दूसरे आप रजीम चेंज करना चाहते थे। आप ये देखिए कि ये नेशन जिसमें मिलियंस ऑफ पीपल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये हमारा आपको जवाब है। तो वेस्ट को ये जवाब था। और दूसरा उन तकरीबात के अंदर एक था जो कंटिन्यूटी का था, वो कि ये जो वो एलिमेंट्स जो नाराज़ थे, जो तहफ़्फ़ुज़ात थे जिनको इस्लामिक रिपब्लिक से या उनके रिग्रेसिव मेजर से या उनके निज़ाम से, उन्होंने भी जिस तरह मैं और मुझे और आपको पता है कि जो कि उन्होंने रियासत का साथ दिया, उन्होंने फ्लैग का, दे रैलीड अराउंड द फ्लैग, दे रैलीड अराउंड द स्टेट। सो वो जो रियासत के साथ खड़े रहे मुत्तहिद, और कोई भी मुनारिफ नहीं हुए उस रजीम चेंज की साजिश में, उन एलिमेंट्स को कंटिन्यू रेवोल्यूशन को में कैसे उनको शामिल किया जा सकता है फोल्ड में, तो ये पैगाम था कंटिन्यूटी का
اور دوسرا یونٹی کا, اور ایک بہت ہی جو قریبی ساتھی تھے اس وقت ریولوشنری گارڈز کے, اور ان سے میری کافی لمبی گپ شپ ہوئی. انہوں نے مجھے بتایا کہ جو ان کا ایک جملہ میں بتا دیتا ہوں کہ یہ جو وار ہے ہیز گیون ریولوشن اے نیو لیز آف لائف, اور وہ مجھے نظر بھی آیا روڈوں پہ اور اس گیدرنگ کے جو پیغامات تھے اور جو ان کے اتحاد سے. جی تھینک یو اویس بھائی. اور یہ جو آپ نے ذکر کیا نعروں کا, غم و غصہ تو ہوگا یقیناً, لیکن یہ بتائیے کہ آپ کو عمومی طور پہ کیا موڈ کیا لوگوں کا لگا ہے؟ یہ کہا جاتا ہے کہ ایران میں لوگ اپنے اختلافات بھلا کے اپنی حکومت کے پیچھے جھنڈے کے تلے یکجا ہو کے جمع ہو گئے جب یہ جنگ سٹارٹ ہوئی. تو آپ کو یہ لوگوں کے موڈ سے یہ لگا کہ وہ مزید جنگ کے لیے تیار ہے, اور یا وہ لگا کہ وہ عملیت پسندی کے تحت کوئی راضی نامہ کر کے مغرب سے, امریکہ سے, تو حالات کو آگے بڑھائیں؟ آپ کی اوور آل سینس کیا تھی آفٹر ٹاکنگ ٹو پیپل, آبزرونگ دیم؟ جی دیکھیے, مجھے جیسے اگر آپ سمجھ لیں کہ 30 لوگوں سے اگر میں نے بات کی ہو کسی ایک روز, اور اس میں پوچھا ہو کہ بھائی آپ امن معاہدے کا ذرا آپ کے بارے آپ کا کیا خیال ہے, امن ہو گیا, تو وہ کہتے ہیں کہ امن ہو گیا, بہت اچھی بات ہے. امن معاہدے کے جو نکات ہیں وہ بھی ہمارے لیے ہیں, ہمیں ہمارا پلڑا حاوی ہے اگر آپ اس 14 نکات کو دیکھیں, اور پاکستان کا بھی بہت وہ ذکر کرتے ہیں, عام ان کے لوگ بھی ذکر کرتے ہیں پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا, یا پھر محسن نقوی صاحب کا, یا پھر شہباز شریف صاحب کا. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو یہ نام کیسے, تو انہوں نے کہا ہمارے اسٹیٹ ٹی وی پہ اور ہم خبروں میں بہت دیکھتے ہیں. تو یہ ایک تاثر. لیکن جو ایم او یو کے بارے میں تھا, وہ مسٹرسٹ جو ہے وہ تو 99.99% لوگوں کو, شاذ اور نادر ایک کوئی آدمی ہوگا جس کو امریکہ اور اسرائیل پہ مسٹرسٹ نہ ہو. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان پہ اعتماد کر لیا, ماضی میں بھی ہماری ریاست نے کر لیا. وہ پھر مثالیں دیتے ہیں کہ عمان کی جو مذاکرات کاری تھی اس کے اندر انہوں نے جب میز پہ بیٹھے ہوئے تھے, ہم ڈیل کے بالکل قریب تھے, تو انہوں نے بمباری کی جو جون کے اندر 2025 میں ہوئی. پھر اس سے پہلے وہ ذکر کرتے ہیں کہ 2015 کے اندر جو جے سی پی او اے کے اندر نیوکلیر ڈیل جب حسن روحانی اور جواد ظریف صاحب تھے, اس زمانے میں اوباما ایڈمنسٹریشن کے دوران ہوئے, تو یہی ڈونلڈ ٹرمپ تھے جنہوں نے اس کو پھاڑ دیا. اور اس کے بعد پھر ہم انٹرنیشنل جو کورٹس ہیں یا ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشن کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہے, لیکن کچھ نہیں ہوا. مسٹرسٹ بہت ہے, ہاسٹیلٹیز ابھی بھی موجود ہیں, دیواروں پر ہوں, پھر کچھ فاصلے پہ ہمارے ہوٹل کے ان کا وہ سفارت خانہ ہے جو ہم نے اور آپ نے ریولوشن جب آیا تھا اس وقت بھی پڑھا تھا, سنا تھا. اس کو لانے جاسوسی کہتے ہیں کہ ڈین آف ایسپناج میں گیا بھی, لکھا ہوا تھا اس پہ 3 بڑی بڑی قداور تصاویر تھیں, امام خمینی صاحب کی, آیت اللہ علیہ خمینائی شہید صاحب کی, اور مصطفیٰ خمینائی صاحب جو نئے سپریم لیڈر ہیں. تو تاثر یہ تھا کہ ایم او یو کے نکات جو ہیں وہ ان سے اطمینان کا اظہار کر رہے تھے, لیکن جو تحفظات تھے, مسٹرسٹ تھا. اور لیکن جو کچھ لوگ تھے جو وہ کہتے تھے کہ جو اقتصادیات, جو آپ کی اقتصادی حالت ہے وہ بہت ہی نازک ہے, فریجائل ہے, یعنی کہ 80% انفلیشن ریٹ ہے, اور قیمتوں کی جو اتار چڑھاؤ ہے وہ ایسا ہے کہ میں کسی سے بات کر رہا تھا تو وہ کہنے لگا کہ میری والدہ جو ہیں پڑھی لکھی ہیں, وہ اب مارکیٹ میں 2-3 دفعہ جاتی ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ گوشت کے, انڈے کے, چکن کے کتنے ریٹ ہے, کیونکہ اتنی فلکچویشن ہے, اتنا زیادہ ہے کہ کب ریٹ زیادہ مل جائیں. اور تو مڈل کلاس اور لو مڈل کلاس جو ہے وہ کافی پریشان ہے اقتصادی صورتحال سے, چاہے آپ کسی سے بات کر لیں. وہ جو صدیوں برس پرانا جو گرینڈ بازار ہے, جو بھول بھلائیاں جس میں آپ چھوٹی چھوٹی دکانیں ڈرائی فروٹس کی, کپڑوں کی, اور فیروزے کی اور عقیق کی, وہاں پہ اگر آپ جائیں, جنہوں نے تاجروں نے اس جنوری کے اندر ساتھ دیا تھا بہت ہی, جس پہ ریاست کو بہت حیرت تھی اور بہت غصہ بھی تھا کہ یہ تاجر جو ہے اس میں شامل ہو رہے ہیں, ان سے بھی بات ہوئی. تو اس میں ان لوگوں کا خیال تھا کہ پہلے اپنے آپ کو اکنامکلی آپ اسٹرینتھن کریں اور اس کے بعد پھر آپ جنگ کریں. تو مجھے لگتا ہے کہ they were feeling ایک تو پراؤڈ کہ انہوں نے, وہ ہر ایک چیز سمجھتا ہے کہ دے وکٹوریس,
اور انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کو شکست دی، اور ساتھ میں عام آدمیوں کو اقتصادی صورتحال ہے اس نے کافی پریشان کیا ہوا ہے، اور اس کا وہ برملا اظہار بھی کرتے ہیں۔ اور دوسرے جو آپ نے بات کی کہ جو نوجوان طبقہ جس کو تحفظات تھے وہ انہوں نے ریاست کا ساتھ دیا، ان میں سے کئی لوگوں سے میری بات ہوئی، کچھ خواتین سے میری بات ہوئی، اور انہوں نے اس جنوری کے اندر بھی پروٹیسٹ میں حصہ لیا ہوا تھا، اور پڑھی لکھی خواتین جو گریجویٹ تھیں یونیورسٹی کی، اور ایک انجینئرنگ یونیورسٹی کا گریجویٹ تھا، ان سے بات ہوئی، اور انہوں نے جو مہاسا امینی ہے جو کردش ایرانین لڑکی ہے جو مبینہ طور پہ ریولوشنری گارڈ یا پاسداران انقلاب کی کسٹڈی کے اندر جس کی ڈیتھ ہوئی تھی، اس کے پروٹیسٹ کے میں بھی حصہ لیا تھا۔ تو وہ خواتین کہہ رہی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ملک کو انویڈ کر رہے ہوں اور انویڈنگ فورسز کو ہم کا ساتھ دیتے، تو اس وجہ سے ہم نے ساتھ دیا اور ہماری ریزسٹنس جاری ہے۔ اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو پردے میں نرمی ہے وہ مہاسا امینی کے بعد جب پورے ملک کے اندر جگہ جگہ پہ خواتین نے اپنے اسکارف چلائے تھے یا ویڈیوز جو سرکولیٹ ہوئی تھی، اسی کے بعد ان کی ایک نوٹوریس ایک وہ تھی پیٹرول، گشت ارشاد، گائیڈنس پیٹرول، تو وہ وائٹ کلر کی وینس تھی اور اس پہ ڈارک گرین جو پٹیاں تھیں، جو کہتے تھے وہ دہشت کی نشانی سمجھی جاتی تھی، جہاں پہ نوجوان لڑکے لڑکیاں چوراہے پہ کھڑے ہیں، پارک میں کھڑے ہیں، اس طرح تو نہیں طالبان کی جو ریلیجس پولیس جو ہنٹر لیے گھومتی ہے، لیکن اس نے کافی لوگوں کو ڈیٹین کیا تھا، لڑکیوں کو، اور morality پولیس جو تھی اس کو پھر ریاست نے اس کو ختم کیا، سسپینڈ کیا، اور اب وہ کہتے ہیں کہ ان کے شیڈوز نظر نہیں آتے۔ آہستہ آہستہ آہستہ، اور جنگ کے بعد بھی انہوں نے کہا یہ نوجوان جو نسل ہے ہماری 60% کے قریب، وہ ہمارے ساتھ اگر ہے تو ان کو اپنے فولڈ میں ہم کس طرح رکھ سکتے ہیں، انقلاب کے ساتھ کس طرح قریب کر سکتے ہیں جنہوں نے ہمارا اس جنگ میں ساتھ دیا۔ تو یہ ایک آگے چل کے ایک بڑا چیلنج بھی ہوگا، ایک بڑا گیمبل بھی ہوگا ریاست کے لیے، لیکن ریولوشنری گارڈ اور انہوں نے کافی نرمی کی ہوئی ہے اس معاملے۔ جی بالکل، یہ نرمی کیونکہ میں خود بھی حیران رہ گیا تھا انسٹاگرام وغیرہ کے اوپر ویڈیوز دیکھ کر کہ جو عام سینز ہوتے ہیں ڈیلی لائف کے تہران میں یا دیگر شہروں میں، تو ان میں تو وہ کوئی ایسی بات نہیں دکھائی دے رہی تھی جس کا کہ تاثر پاکستان میں ہوتا، تو وہ اب آپ نے اس کو بڑی اچھا ایکسپلین کیا ہے۔ اچھا ذرا یہ آ جاتے ہیں IRGC کے اوپر، چونکہ آپ نے اس کو ظاہری بات ہے پہلے کور بھی کیا ہے، آپ نے اس بات آپ کی بات چیت بھی کی ہے، تاثر کہاں تک درست ہے کہ IRGC اور سویلین جو عہدے داران ہیں ان میں کوئی ڈفرنس ہے اسٹریٹجی میں یہ جنگ کے حوالے سے اور امریکہ کے حوالے سے؟ دیکھیے میرے خیال میں ایک تو یہ تھا کہ ٹیکٹفلی جو ہے انہوں نے اس کو ایک باقاعدہ اسٹریٹجی کے طور پہ علیحدہ رکھا ہوا ہے۔ اگر آپ ان کا سسٹم پورا دیکھیں تو وہ بھی بہت ہی ٹرکی لگتا ہے، اور ویب کے طور پہ جس طرح اسلامک ریولوشن کے بعد جب صدام حسین کے ساتھ 8 سال کی جنگ ہوئی تھی تو امام خمینی صاحب نے، پھر آیت اللہ علیہ خامنہئی نے جو ڈیزائن کیا تھا وہ ایک اگر دیکھیں تو بہت سارے لوگوں کو تو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ پارلیمنٹ کے بھی ہے، صدر بھی ہے، اور اس کے بعد پھر کاؤنسل آف گارڈینز بھی ہے، اس کے 6 لوگ سپریم لیڈر اپوائنٹ کرتے ہیں، 6 لوگ جوڈیشری کرتی ہے، پھر ریولوشنری گارڈز کے جو ہیڈ ہیں، ریگولر آرمی بھی ہے، ریولوشنری گارڈز انقلاب پاسداران بھی ہیں جن کا ہوتیز اور حزب اللہ اور حماس، یہ پورا ان کا ایک جس طرح مزاحمتی جو ایکسس کہتے ہیں، اور جو مغرب اس کو پروکسیز کے نام پہ کرتی ہے، ایکسس آف ایول کے طور پہ پکارتی ہے۔ تو یہ جو ایک سسٹم ہے وہ ڈیزائن ہی کچھ اس طریقے سے کیا گیا ہے جس کے اندر کافی پیچیدہ ہے۔ مجھے ایک لگتا ہے کہ ماضی میں تو یہ اسٹریٹجی ہوگی کہ ریولوشنری گارڈز اپنا ایک رول پلے کریں گے، لیکن اس دفعہ مجھے لگتا ہے کہ ریولوشنری گارڈز کی پاور بہت زیادہ مجھے نظر آئی۔ پورے جو تقریبات تھی اس کے اندر بھی ساری سیکیورٹی ان کی زیر نگرانی تھی۔ میں نے اسنائپرز بھی دیکھے، میں نے بختر بند گاڑیاں بھی دیکھی، ہر 200 میٹر پہ تھے لیکن نان انٹرفیئرنگ تھے۔ اور جو ان کی فلاسفی مجھے سمجھ میں آتی ہے جو لوگوں سے بات کر کے، وہ 3-4 نکات پہ وہ سمجھتے ہیں کہ دے آر وکٹوریس اینڈ ٹائم واز آن دیئر سائڈ، اور وہ جو اس جنگ کو طول دے کے وہ گلف ریجن کے اندر بھی ایک اپنے آپ کو مزید ایک طاقت کے طور پہ ایک ان کی ایمرجنس ہوگی ایران کی،
اور امریکہ اور اسرائیل پہ وہ بد-اعتمادی کا اظہار کرتے ہیں. تو اس وجہ سے جو سیاسی قیادت ہے ان سے آپ کو ان کے خیالات ڈفرینٹ نظر آتے ہیں. اور جو یونیورسٹیز کے جو اسٹریٹجسٹ ہیں جو میرے خیال میں اسٹیٹ سے کافی قریب ترین ہوتے ہیں اور وہ ان کے تھنک ٹینک بھی آپ سمجھ لیں, ان سے میری جو بیک گراؤنڈ بریفنگ جو سمجھ لیں, جو سمجھنے کی کوشش سمجھ لیں, ان سے جو بات چیت ہوئی, انہوں نے کہا اس دفعہ جو ایران کی ریاست ہے اس نے ماضی کی جنگ سے سبق سیکھ لیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت امریکہ اور اسرائیل ایران کو تنہا کرنا چاہتا ہے عسکری طور پہ بھی, اقتصادی طور پہ بھی. تو انہوں نے اس دفعہ یہ اسٹریٹجی استعمال کی کہ وہ ساتھ میں اس کی کاسٹ بھی بڑھا دیں گے, یعنی کہ اکانومی کے طور پہ اگر وہ آئسولیٹ کریں گے تو وہ گلوبل اکانومی کی کاسٹ بڑھا دیں گے, جو اسٹریٹ آف ہارمز کے کنٹرول کے بعد انہوں نے کیا, اور جنگ کے اندر انہوں نے نیوکلیر ویپن سے زیادہ ان کے بقول جو ہے استعمال کیا ہتھیار کے. اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ گلف ریجن کے اندر جو سیکیورٹی امبریلا تھا جب اس کو انہوں نے ناکارہ بنایا, غیر فعال بنایا, تو خلیجی ممالک جو بالکل اپنے آپ کو الگ اس سیکیورٹی پیراڈائم سے رکھ رہے تھے وہ بھی اس جنگ کے اندر شامل ہو گئے. تو وہ زیادہ سے زیادہ جو ممالک تھے ان کو بھی شامل کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ بھی اس کے اندر شامل ہیں, یعنی کہ اس پوری آپ کے جو خطے سے ہمارے اوپر جنگ مسلط ہو رہی ہے تو آپ بھی شامل ہیں. دوسرا انہوں نے کہا کہ ٹائم جو ہے وہ بہت ہی بریف کرنا چاہ رہے تھے کہ جی پریسائز کریں, رجیم چینج کریں امریکہ اور اسرائیل, اور اس کے بعد جو ہے وہ ایران میں ایک دوسری اپنے انسٹال کر دیں, دوسری اپنی حکومت. تو انہوں نے کہا کہ اس دفعہ انہوں نے ٹائم بھی وقت کو طول دیا, اور اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ آگے اس کو لے کے جا رہے ہیں, جو ریولیوشنری گارڈز ہیں یا جو ریاستی جو پالیسی میکرز ہیں. تو اختلافات ضرور ہیں لیکن, اور آپ اس میں کافی لوگ اس میں آپ کو تحفظات بھی نظر آئیں گے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک اسٹریٹجی کے طور پہ بھی ہے, اور ریولیوشنری گارڈ جو ہیں وہ بہت بہت طاقتور ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو جنگ ہے یہ ریولیوشنری گارڈز ہی جو ہے وہ ایک طرح سے سیویئر ہے نیشن کے, وہی فورن پالیسی کے اندر کافی انفلوئنس استعمال کر رہے ہیں. اور مجھے لگ رہا ہے کہ مستقبل کے اندر جو آپ کی کلرجی ہوگی, اور یہ میں آپ کو تھوڑا سا اسپیکولیٹ کر رہا ہوں کہ کلرجی جو ہوگی اس کے ساتھ ریولیوشنری گارڈز کے کہیں نہ کہیں جو دراڑ ہے یا اختلافات ہیں وہ آپ کو مزید گہرے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے, کیونکہ اس جنگ کے دوران بہت کچھ ایران نے حاصل بھی کیا ہے, اور ایران کی فاؤنڈیشنز بھی ہلی ہیں, جو سماجی یا معاشرتی جو آپ فاؤنڈیشنز ہیں جس کے اندر نوجوانوں کو یہ سارے ریلیکسیشن کا ہے. تو ریولیوشنری گارڈز اور کلرجی کے درمیان مجھے لگتا ہے مستقبل کے اندر, اور سیاسی قیادت جو ہے وہ میرے خیال میں دونوں کشتیوں میں سوار رہے گی. ان کو یہ اندازہ ہے کہ وہ اس ریولوشن کے آنے کے بعد سے جو گلوبل آئسولیشن ہے ایران کی, اس کے اندر وہ سفارتی کشتی کو کہاں تک, کس کنارے تک لگا سکتے ہیں. تو عباس عراقچی اور مسعود پزشکان اس کشتی میں سوار ہیں, حالانکہ ان کی بھی مذہبی تعلیم وہی حاصل ہے جو اور لوگوں کی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اسٹریٹجی بھی ہے, لیکن ساتھ ساتھ میں کچھ دراڑیں بھی یا کریکس بھی ویزیبل ہو رہے ہیں. جیسے جیسے یہ جنگ طول پکڑے گی, جیسے جیسے یہ تنازع اور آگے بڑھے گا, تو مجھے لگتا ہے کہ اقتصادی صورتحال پہ لوگ جو ہے وہ پریشان ہوں گے, اور شاید جو اس وقت ایران کی قیادت سمجھ رہی ہے یا ریولیوشنری گارڈ سمجھ رہے ہیں کہ ٹائم ان کی سائڈ پر ہے, تو یہ ایک ڈبل ایج سورڈ ہوگی, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ صبر کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہوگا گلف ریجن کا بھی, اور پھر پاکستان کے جس نے بہت ساتھ دیا ہے نازک وقت میں ایران کا, اس کا ایک ڈیفنس پیکٹ ہے سعودی عرب کے ساتھ, اور دوسرا یہ کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو اگر آپ بند کریں گے تو وہ ایک ڈبل ایج سورڈ کے طور پہ ہے, دو دھاری تلوار ہے. وہیں سے آپ کی ترسیل ہوتی ہے تیل کی اور دوسری انرجی پروڈکٹس کی. تو اگر گلوبل اکانومی پہ اثر پڑے گا اور گلف ریجن کی اکانومی پہ اثر پڑے گا, تو ایران کی اکانومی پہ بھی اس کا اثر ہوگا. اسی اثر کو زائل کرنے کے لیے شاید جو ایران کے وزیر ہیں برائے تیل, ان کا بھی جو ہے وہ پیٹرولیم, جو ان کا بیان آیا ہے کہ ایران نے اس جنگ کے دوران $18 بلین کا تیل جو ہے وہ فروخت کیا ہے, اور 60%
की जो उनका जो एस्टिमेट था पूरे साल का वो उसका हासिल हो गया। तो मुझे लगता है कि इस इम्प्रेशन को डिस्पेल करने के लिए क्या है, अदरवाइज इट्स अ डबल एज सोर्ड, दे कैन नॉट होल्ड ऑन टू इट एक लंबे अरसे के लिए। तो इस वक्त मेरे ख्याल में ईरान के लोग, ईरान की रियासत और ख़ासतौर पर रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, दे बिलीव कि दे आर विक्टोरियस, बट एट द सेम टाइम जो आम लोग हैं वो इकॉनमी की सूरत हाल से काफ़ी मुझे परेशान लगते हैं। जी, इकोनॉमी की वजह से वो तो हर जगह ही यही हाल है वैस भाई, और यही खतरा है कि अगर ये जंग मजीद कंटिन्यू करती है तो हमारा भी बुरा हाल होगा, हमारे ईरानी भाई बहनों का भी होगा। तो अभी मुझे बस आखिरी हमारे चंद मिनट ही हैं, तो मुझे अभी बताइए आप क्या ये अब आप क्या देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में मुज़ाकरात जो है ये दोबारा रीस्टार्ट होकर कामयाबी की तरफ जाएंगे या ये जंग मजीद फैलेगी? जी देखिए रज़ा, अगर इसको हम वैसे देखें तो मुझे तो लगता है कि ये मुज़ाकराती मेज़ पे जाएंगे और मुज़ाकराती मेज़ पे ये मुआहिदा जो है किसी न किसी करवट बदलेगा, क्योंकि पूरा अरब वर्ल्ड इसके अंदर इन्वॉल्व है। कतर की पूरी जो इकोनॉमिक लाइफ लाइन है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के थ्रू गुजरती है। फिर इसी तरह यूएई भी, जिसने एक अपना अलग कोर्स लिया, वो एक अलहदा सब्जेक्ट है आपके पॉडकास्ट के लिए। और सऊदी अरब, जाहिर बात है कि वो चाहते हैं कि हुतीस को इस्तेमाल ना करें वगैरह वगैरह, और रेड सी के अंदर उनका जो पूरा सप्लाई लाइन है ऑल्टरनेट, वो बरकरार रहे। तो मुझे लगता है कि अगर ये सारे स्टेक्स आप देखें और मिड टर्म नवंबर के अंदर पोल्स देखें और फिर खुद गैर मकबूलियत इस जंग की अमरीकियों के दरमियान देखें, आप वहाँ पे बैठे हुए हैं, आपको अंदाज़ा है जितने भी सर्वेज आए हैं, जितने भी एग्जिट पोल्स आए हैं, वो नाराज़गी का इज़हार कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि सारे अगर अवामिल हम शामिल कर लें तो मुझे लगता है कि मुज़ाकराती मेज़ पे होंगे। लेकिन ऑन ग्राउंड जब मैं मौजूद था वहाँ पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ना अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई सीज़ फायर परमानेंट हो सकती है और ना कोई मुआहिदा परमानेंट हो सकता है, ना उनकी दोस्ती परमानेंट हो सकती है, ना कोई उनकी दुश्मनी परमानेंट हो सकती है, जब तक ये फाउंडेशन जो उनके इस्लामिक रेवोल्यूशन के फाउंडेशंस के अंदर जहाँ पे अज़ली दुश्मनी कहते हैं वो अमेरिका के खिलाफ, जब तक उसको रिजॉल्व नहीं किया जाएगा। तो इट्स अ डीप रूटेड इशू विच नीड्स टू बी रिजॉल्व, और मेरे ख्याल में उसमें तो बहुत साल लग जाएंगे। फिल वक्त मैं समझता हूँ कि मुज़ाकराती मेज़ पे ज़रूर आएंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अवैस भाई, आपने और ये अच्छा एक होपफुल नोट भी था। हम भी चाहते हैं मुज़ाकरात हों और डिप्लोमेसी कामयाब हो और जंग बंदी हो। तो आपके वक्त का शुक्रिया, और इंशाल्लाह आपसे अब बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।